قابل احترام حجاج کرام، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کریں، عمرے کو قبول کریں، سفر آپ کا بہت مبارک ہو۔ ہم جب احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں تو ایک ایسی چیز جو ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے ہے، لیکن ہم میں سے بہت زیادہ لوگ اس کو سرے سے سیکھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اس نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ حج اور عمرے اور احرام میں ایمان کی وہ لذت جو ان کو ملنے والی ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس محرومی کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں میں، عبادات میں سست اور کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے تلبیہ۔ ہم تلبیہ کو نہیں سیکھتے۔ تلبیہ کیا چیز ہے؟ تلبیہ کا معنی کیا ہے؟ تلبیہ کیوں ہے؟ اس کے الفاظ، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تلبیہ کا معنی لبیک سے لیا گیا، اور تلبیہ کا معنی ہوتا ہے اپنی حاضری لگوانا، اپنے آپ کو پریزنٹ شو کرنا۔ لیکن یہ جو پریزنس ہوتی ہے، یہ جو موجودگی ہوتی ہے، یہ جو اٹینڈنس ہوتی ہے، یہ عام اٹینڈنس نہیں ہے۔ لبیک کا معنی ویسے تو عام طور پر اردو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، لیکن یہ حاضری پوری محبت دل کی گہرائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اس لفظ کے معنی ہے۔ لبیک میں جو لبا کا معنی ہے، یہ جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی قرب کو حاصل کرنے کے لیے، انتہائی عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے، اور انتہائی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اور انتہائی والہانہ انداز میں جب ہم کسی کے سامنے اپنی حاضری کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جی میں آپ کے لیے حاضر ہوں، تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ورنہ حاضر ہونے کے لیے اور بھی الفاظ موجود عربی زبان میں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک۔ کس کو کہتے ہیں؟ اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کیسے حاضر ہوں؟ پورے شوق سے، پوری محبت سے، تیرے قرب کا پورا تہیہ کیے ہوئے ہوں، تیری فرمانبرداری کا پورا ارادہ ہے، عاجزی انکساری ہے، والہانہ انداز ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں اس طرح سے حاضر ہوں۔ اس کے بعد یہ تلبیہ کیا ہے؟ اس کو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ثم احل بالتوحید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا اور میقات سے ذوالحلیفہ سے جا کر مدینہ منورہ میں احرام باندھا، تو آپ نے توحید کا تلبیہ بلند کیا۔ توحید کا تلبیہ یعنی اللہ کے سامنے یہ اٹینڈنس، اس کو توحید سے جوڑا۔ اگر ہم نے یہ نہ سیکھا اس میں سے، تو ہم نے کیا سیکھا حج سے؟ حج کا بنیادی جو سبق ہے وہ توحید ہے۔ اب دیکھیے تلبیہ میں کیسے کہا گیا؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ باقی تو کچھ نہیں، ایسے اعمال نہیں، ایسی کوئی فرمانبرداری نہیں، کوئی دل میں ایسا تقویٰ نہیں، کوئی ایسے بڑے بڑے اعمال نہیں جو تجھے خوش کرنے کے لیے میں کر سکوں، لیکن اے اللہ اس عقیدے، نظریے اور ایمان کے ساتھ ہوں کہ لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے۔ اے اللہ میں حج کے لیے، عمرہ کے لیے جو میری حاضری ہونے جا رہی ہے یا میں حاضر ہو چکا ہوں، اے اللہ میرا کوئی کمال نہیں، میں پیسے جمع کرنے کے قابل نہیں تھا، تو نے عطا کیے، میرے جسم میں ایسی سکت اور طاقت نہیں تھی، تو نے عطا کی، وقت تو نے عطا کیا، توفیق تو نے دی، معاملات کو آسان تو نے کیا، ساری تعریفیں یا رب تیری ہیں۔ والنعمت لک، اے اللہ یہ ساری نعمتیں محض تیری ہیں، کسی اور کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے، میرا نہ کوئی کمال ہے، نہ کسی اور کا کوئی کمال ہے، اے اللہ تعریف بھی تیری، نعمتیں بھی تیری۔ والملک، اور اے اللہ صرف اسی چیز میں نہیں بلکہ پوری کائنات پر، میرے جسم و جان پر، میری پوری زندگی اس کے ہر پہلو پر اور پوری کائنات پر اے اللہ صرف تیری بادشاہت ہے، تیرا اختیار ہے، تیرا کنٹرول ہے، تیرا ہی اے اللہ حکم چلتا ہے۔ اے اللہ ان سب چیزوں کے ساتھ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ ان تمام چیزوں میں تیرا کوئی شریک نہیں، میں اس عقیدے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آئیے اپنے تلبیہ کو سیکھنے کی کوشش کیجئے اور پھر دیکھیے کہ کس طرح سے آپ ایمان کی لذت کو محسوس کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔